اس ساری چیز میں ایک اور آپ سے سوال، کیونکہ آپ نے اتنی ماشاءاللہ پرانی ہسٹری آپ کی بھٹو صاحب کے دور سے لے کر اب تک مختلف ادوار آپ نے دیکھے، جس میں اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری ڈکٹیٹرز نے، ہائبرڈ نظام نے، آپ نے سارے مختلف نظام آپ نے دیکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو حالات آج ہیں نا، ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. مطلب اس کا موازنہ کبھی کبھی زیادہ دور کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، پرویز مشرف دور کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. آپ کس طرح اسیس کرتے ہیں آج کے دور کو؟ دو ادوار بہت مشکل گزرے پاکستان میں، اور دونوں میں جو آبویسلی اب سبھی تسلیم کرتے ہیں، پی ڈی ایم بھی تسلیم کرتی ہے کہ ووٹ پڑنے کے حساب سے اور ممبرز بنانے کے حساب سے پی ٹی آئی واز دا لارجسٹ پارٹی. Not in government, it's not in government, it didn't have enough coalition members. And then a lot of Form 45s were destroyed اور ان کو بنا دیا. پنجاب کے جو نون لیگ کے particularly candidates تھے. But a very large party. اس پہ جتنا جبر ہوا وہ ہوا ہے ضیاء الحق کے پہلے 4 سال سے until وہ ایک 85 کے الیکشنز، 1985 کے 77 to 85 کوڑے مارے ہیں. اس وقت بھی ہمارے ورکروں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور بہنوں کو بھی، یا کم از کم پولیٹیکل ورکرز جو ہوتی تھیں، شاہدہ جبین ہو گئی، ناصرہ، ہمارے تھے شوکت، رانا شوکت ہمارے پروونشل منسٹر بھی تھے، اور ان کی بیگم کو اور قلعے میں ٹارچر سینٹرز میں لے جاتے تھے. اچھا. اور لڑکوں کو تو بے انتہا 6 یا 7 کو تو پھانسی بھی دی گئی ملٹری کورٹ ٹرائلز میں. اچھا. اور 8 ایسے تھے جنہوں نے خود سوزی کی ٹو ڈیتھ. بھٹی گیٹ کے سامنے ایک یعقوب تھا مسیح، اس نے دی، پھر اور بہت سارے تھے. تو وہ ایک جبر کا دور بڑا دیکھا ہے. اچھا. ہم بھی چھپاتے تھے. پھر ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی، پھر اس میں گرفتاریاں، آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان جیل مائی سیلف. اور دوسرا یہ دیکھا، اس میں ایک عجوب انوکھا پن جو دیکھا ہے نا، ظلم اور جبر میں انوکھا پن. ضیاء الحق میں یہ تھا کہ وہاں اس کی فوج، اس کے آنکھیں، اگر مطلوب ملزم نہیں ملا تو اس کی ماں یا بیٹی کو نہیں اٹھا کے لے کے جاتی تھی. نہیں، کبھی نہیں. I have to grant that man who is the chief architect of the destruction of civil society, tolerant plural society in Pakistan is ضیاء الحق. Starts from there. But اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے ورکرز اور بیبیوں کو نہیں اٹھاتے تھے. شاہدہ جبین اگر اٹھائی گئیں تو وہ ایک خود پولیٹیکل، مطلب وہ اس طرح کی جس طرح یہ پولیٹیکل فیس ان دی فیملی، جس طرح یہ جاوید بچی ہے سنم جاوید، تو وہ خود پولیٹیکل ورکر تھا. تو بٹ میں اس سے کنڈول نہیں کر رہا ہوں کہ سنم جاوید پہ ہونے والا ظلم صحیح ہے. صحیح ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ان کے والد صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں آئی نو دیٹ. تو یہ پیپلز پارٹی کی ریزسٹنس کی ہسٹری ہے. اور دوسری دفعہ کسی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد تو وہ پی ٹی آئی ہے. آپ نے چونکہ کمپیریزن کر دیا ہے تو یہاں پہ کمپیریزن تو ذوالفقار بھٹو صاحب کا خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بنتا ہے کمپیریزن آپ کے خیال میں؟ بنتا. دیکھو ذوالفقار علی بھٹو lived under the shadow of sentence of death from the 28th March 1978 when he was sentenced to death to 4th of April 1979 when he was actually martyred and executed. So ان کا ذرا زیادہ رہا ہے. اینڈ اس وقت جو میڈیا تھا، یہاں تو میڈیا بہت ملتا ہے خان کو. آئی ایم ود خان اینڈ فار خان اینڈ سپورٹ خان ان دا ٹربلز. جو مشکلوں میں اس کو ڈالا جا رہا ہے، جو اذیتیں اس کو دی جا رہی ہیں، میں بالکل خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور آپ نے کمپیریزن کی بات کی ہے تو کمپیریزن کے لیے بھٹو صاحب بھی سولیٹری میں رکھے جاتے رہے. پھر ان کو
عمر نہیں بلکہ موت کی سزا کا سزا یافتہ قیدی، اس کے تو بالکل رائٹس تقریباً ہوتے ہی نہیں جیلوں میں. وہ جو چکی ہوتی ہے جس کو سیل کہتے ہیں وہ ہوتا ہی علیحدہ ہے، اور بہت اس کو وہ تو بڑی اذیت ناک قسم کی جیل ہوتی ہے. یہاں پہ تو ان کو ایکسرسائز مشین بھی دی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں بھی وہ کہتے ہیں جی، وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کہتی ہے. جو خواجہ آصف صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جو مینیو ان کے پاس ہے وہ تو میریٹ ہوٹل میں مینیو نہیں ہوتا ہے. نہیں، خواجہ آصف تو پتہ نہیں کس طرح بات کرتے ہیں. خواجہ آصف تو وہی خواجہ آصف ہے نا جس نے 2013 میں کہا تھا، 2018 میں، کہ مجھے رزلٹ آنے شروع ہوئے جب ٹی وی پہ، تو مجھے ہارتا دکھانے لگے. تو پھر میں نے فون کیا آدھی رات کو جنرل باجوہ کو، چیف آف آرمی اسٹاف. جی، تو 2018 میں 2018 میں اس میں اور فون کیا. تو پھر اس نے کہا نہیں تسی تسلی رکھو، تسی جتو گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ کہنا ہے، باجوہ کہنا ہے تسی تسلی رکھو نا. یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے. آپ کو بتاؤں، پیٹرن یہ ہے کہ الیکشن صاف ستھرا ہونے دو، کوئی جھگڑا نہ ڈالو. گو اس الیکشن میں انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. کینڈیڈیٹس کو اٹھایا، جیل میں ڈال دیا ہے. کیمپین ایک پارٹی کو کرنے ہی نہیں دی. اس کا وہ نشان جو کہ پارٹی کہنے کو پارٹی کا نشان ہے، پر یہ غلط العام ہے. غلط العام یہ ہے کہ یہ پارٹی کا نشان نہیں ہے. یہ اس ووٹر کا نشان ہے جو نادہندہ ہے، ان پڑھ ہے، الٹریٹ ہے، جو 30 ناموں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں ڈھونڈ سکتا. وہ بچیاں آتی تھیں ہمارے پاس میں، یا خواتین، بوڑھی خواتین، پتر 10 میں اپنی بیبی دے پتر دوں کس طرح ووٹ دیں گے، کس طرح ووٹ دیں. ان کی عقیدت ہے بیبی کے ساتھ، بیبی شہید کے ساتھ. تو وہ کہ ہم ان کو بتا دیتے تھے بیبی تیر کا نشان دے کے یہ دیتے تھے، آ کے مور لا، پھر مور لا کے آ کے پہنی تھی پتر بڑی ٹھنڈ پہ ہی. تو یہ ووٹر کا نشان ہے. وین یو آر ٹیکنگ اے پرٹیکولر symbol away, تو یو آر ڈس اینفرینچائزنگ دی